محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسان اپنی تمام ضروریات اپنے آپ پوری نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی خواہش، اپنی ضرورت اور اپنا مدعا دوسروں تک پہنچانا پڑتا ہے۔ پہنچانے کے عمل کو ابلاغ کہتے ہیں۔ ابلاغ کے لیے انسان کو دو قدرتی ذرائع مہیا کیے گئے۔ ایک زبان، جس کے ذریعے آپ قریب کے لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرے قلم، جس کے ذریعے آپ کوئی بات لکھ سکتے ہیں اور اسے کسی ذریعے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ابلاغ کے یہ دو ذرائع شروع سے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کی دعوت کا ذکر آیا ہے۔ وہ قوم کو اپنی بات سمجھانے کے لیے زبانی تخاطب کا طریقہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تحریر کے ذریعے دور تک اپنی بات پہنچانے کی مثال بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو خط ہی کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا تھا، اور ایک پرندہ نے نامہ برقع فریضہ انجام دیا تھا۔ جب کوئی عمومی دعوت و مشن ہو تو اس کے لیے ایسا ذریعہ استعمال کرنا جو ایک ہی وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مکہ میں پہلے سے یہ طریقہ آ رہا تھا کہ جب ایک وقت تمام اہل مکہ کو کوئی اہم خبر پہنچانی ہوتی تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا جاتا۔ تمام لوگ پہاڑی کے دامن میں جمع ہو جاتے اور کہنے والا اپنی بات کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ تک دعوت توحید پہنچانے کے لیے اسی قدیم ذریعے ابلاغ کو اختیار کیا۔ البتہ اس میں جو بعض غیر اخلاقی طریقے شامل کر دیے جاتے تھے، جیسے شدت مصیبت کے اظہار کے لیے سروں پر خاک اڑانا یا بے لباس ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اجتناب فرمایا۔ پورے جزیرۃ العرب تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات میں منعقد ہونے والے حج اور تجارتی اجتماعات تھے۔ حج میں تو پورے عرب سے لوگ کھچ کے آتے ہی تھے۔ اس کے علاوہ عکاظ اور ذوالمجاز وغیرہ کے میلے بھی لگتے تھے۔ ان اجتماعات میں جو بات کہی جاتی، جو تقریریں کی جاتی اور جو اشعار پیش کیے جاتے، پورے عرب میں اس کی گونج سنی جاتی اور لوگوں میں اس کا خوب چرچا ہوتا۔ پوری سرزمین عرب تک اپنی بات پہنچانے کا اس سے مؤثر کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ حالانکہ ان میلوں میں یہاں تک کہ حج میں بھی بہت سی منکرات شامل ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاسد سے بچتے ہوئے دعوت اسلام کو عرب کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اس موقع کا بھرپور استعمال فرمایا۔ یہی چیز حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ کے دامن اسلام میں آنے کا ذریعہ بنا، اور یہیں سے اسلام کی کرن مدینہ کی سرزمین تک پہنچی اور ایک آفتاب عالم تاب بن کر پورے عالم پر درخشاں ہوئی۔ لیکن ابھی عرب سے باہر اسلام کو پہنچانے کا مرحلہ باقی تھا، اور اس کے لیے خط و خطابت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ چنانچہ ہجرت کے 6 سال جب اہل مکہ سے صلح ہو گئی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے جانی جاتی ہے، اور اہل مکہ کی یلغار مسلسل سے مسلمانوں کو کچھ اطمینان ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ عرب کے گرد و پیش موجود بڑی طاقتوں اور اس وقت کی معلوم دنیا کے حکمرانوں تک دعوتی خطوط بھیجے۔ حضور حدیث کی متعدد کتابوں میں تو 6 فرما رواؤں کے نام خطوط کا ذکر ملتا ہے، لیکن دنیا تحقیق کے تاجدار ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب رحمہ اللہ کے بقول ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، یہاں تک کہ چین تک یہ دعوت پہنچائی گئی۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دراز علاقوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے پوری وسعت کے ساتھ اس ذریعہ ابلاغ کا استعمال فرمایا۔ کائنات میں ارتقاء کا عمل جاری ہے۔ ہر صبح
جب طلوع ہوتی ہے تو اپنے دلوں میں ترقی کا ایک نیا پیغام لے کر آتی ہے، اور ہر شب جب کائنات کی فضا پر چھاتی ہے تو وہ کسی نئی حقیقت سے پردہ اٹھانے کا مژدہ سناتی ہے۔ ترقی کا یہ سفر جیسے زندگی کے دوسرے شعبوں میں جاری ہے، اسی طرح ذرائع ابلاغ کے میدان میں بھی پوری قوت اور تیز گامی کے ساتھ جاری و ساری ہے، بلکہ اس میدان میں ٹیکنالوجی کی ترقی دوسرے شعبہ زندگی کے مقابلہ زیادہ تیز ہے۔ ہم لوگوں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اس وقت ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ ہی بہت بڑی چیز تھی، اور فون و ٹیلی گرام کو حیرت و استعجاب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج اگر کوئی شخص ان ایجادات کو حیرت و رشک کی نظر سے دیکھے تو بچے بھی اس پر ہنسیں گے۔ چنانچہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نے دور دور تک اپنی بات پہنچانے کو آسان کر دیا، اور اس کی رفتار ہوا کی رفتار سے بھی بڑھ گئی۔ افسوس یہ مسلمان ان تمام مرحلوں میں مسلسل سامندگی کا شکار رہے۔ ہم ترقی کے قافلہ کا سالار بننے کے بجائے اس قافلہ میں شامل آخری فرد بھی نہ بن سکے، اور گرد کارواں بننے ہی کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر عالمی اعتبار سے یہودی حاوی ہو گئے۔ وطن عزیز ہندوستان میں فرقہ پرستوں کا بول بالا ہو گیا، اور میڈیا کے ہتھیار سے ہماری ملی مفادات، تہذیبی اقتدار، قومی وقار اور دینی افکار کا اس طرح قتل کیا گیا کہ شاید توپ اور ٹینک کے گولوں اور فائٹر جہازوں کی طرف سے ہونے والی آگ کی برسات بھی ہمیں اس درجہ نقصان نہیں پہنچا پاتی۔ ادھر 20 سے 25 سال کے درمیان ابلاغ کے ایسے ذرائع عام ہوئے جن کو سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ اس کا امتیازی پہلو یہ ہے کہ اس پر اب تک حکومت یا کسی خاص گروہ کی اجارہ داری نہیں ہے۔ خدا کرے یہ صورتحال باقی رہے۔ اس میں خاصا تنوع بھی ہے، جس میں واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، اسکیپ وغیرہ شامل ہیں، لیکن یہ ایک بہتا ہوا سمندر ہے جس میں ہیرے اور موتی بھی ڈالے جا سکتے ہیں، اور خس و خاشاک بھی، اس میں صاف شفاف پانی بھی ڈالا جا سکتا ہے، اور گندا بدبودار فضلہ بھی۔ اس سے دینی، اخلاقی اور تعلیمی نقطۂ نظر سے مفید چیزیں بھی پہنچائی جا سکتی ہے، اور انسانی و اخلاقی اقتدار کو تباہ کرنے والی چیزیں بھی۔ دوسری طرف اس کا اثر اتنا وسیع ہو چکا ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کا نفوذ اس درجہ کا ہے کہ اس کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا، اور گزرنے والے ہر دن کے ساتھ اس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے اگرچہ بہت سے لوگوں نے خلوص اور بہتر جذبہ کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر انہیں اس کی شرکس موجوں کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہی پڑا۔ اس لیے اب ہمیں اس ذریعہ ابلاغ کے مثبت اور منفی اور مفید و نقصان دہ پہلو کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور اس سلسلہ میں تمام مسلمانوں اور خاص کر ملت کے نوجوان نسل کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے جو منفی اور نقصان دہ پہلو ہیں وہ یہ ہیں: یہ جھوٹی خبریں پھیلانے کا ایک بڑا نیٹ ورک بن گیا ہے، اور اکثر بہت سی باتیں کسی تحقیق کے بغیر اس میں ڈال دی جاتی ہے، کیونکہ اس پر حکومت یا کسی ذمہ دار ادارہ کی گرفت نہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں جھوٹ تو جھوٹ، ہر سنی ہوئی بات نقل کر دینے اور بلا تحقیق کسی بات کو آگے بڑھانے سے بھی منع کیا۔ عام جھوٹی خبروں کے علاوہ یہ لوگوں کی غیبت کرنے، ان کی کوتاہیوں کو کشف ازبام کرنے، یہاں تک کہ لوگوں پر بہتان تراشی اور تہمت اندازی کے لیے بھی وسیلہ بن گیا ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کسی اچھے آدمی کے بارے میں کوئی بری بات کہی جائے، خواہ وہ بات کتنی ہی ناقابل اعتبار ہو، تو لوگ اس کا آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔
جس کی کھلی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت کا واقعہ ہے، جو خود عہد نبوی میں پیش آیا، اور بعض سادہ لوح مسلمان بھی منافقین کے اس سازشی پروپیگنڈا سے متاثر ہو گئے۔ اس ذریعہ ابلاغ کو نفرت کی آگ لگانے اور تفرقہ پیدا کرنے کے لیے بھی بکثرت استعمال کیا جاتا ہے۔ فرقہ پرست عناصر تو یہ حرکت کرتے ہی ہیں، لیکن خود مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلافات کو بڑھاوا دینے میں اس کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ اس میڈیا پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے انسانیت دشمن جذباتی مقررین کی تقریریں بھی موجود ہے، اور مسلمانوں کے مختلف مسالک کے درمیان مناظروں کی شرمناک محفلیں بھی، جو بہت تیزی سے باہمی نفرت کو جنم دیتی اور فساد کی آگ بھڑکاتی ہے۔ اس میڈیا کا دہشت گردی اور تشدد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور استعمال کرنے والوں میں مختلف مذاہب کے خود ساختہ نمائندے شامل ہیں، جنہوں نے لوگوں کی نگاہوں میں دھول جھونکنے کے لیے مذہب کا مقدس لباس پہن رکھا ہے۔ اس ذریعہ ابلاغ کا سب سے منفی پہلو فحشا کی اشاعت اور بے حیائی کی تبلیغ ہے۔ جو چیز انسان کو اپنے خلود قدا میں گوارا نہیں ہو سکتی، وہ یہاں ہر عام و خاص کے سامنے ہے۔ یہ اخلاقی اقتدار کے لیے تباہ کن اور شرم و حیا کے لیے زہریلا حل سے کم نہیں، اور افسوس کہ حکومتیں ایسی سائڈوں کو روکنے میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی، ورنہ سماج بے حیائی کے اس سیلاب بلاخیز سے بچ سکتا تھا۔ ان منفی پہلوؤں کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے مثبت اور مفید پہلو بھی ہے، اور اس کا صحیح استعمال کر کے اسلامی اور انسانی نقطۂ نظر سے بہت سے اچھے کام کیے جا سکتے ہیں، جن کا تذکرہ مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، بچوں، جوانوں، عورتوں، بوڑھوں اور عام مسلمانوں میں ان کی ضرورت کے لحاظ سے دین کی تعلیم و اشاعت اور اخلاقی تربیت کے لیے اس کو آسانی کے ساتھ بہت مؤثر طریقہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہے اور زیادہ تر اسی راستے سے کی جاتی ہے، اسی میڈیا سے ان کا مؤثر طور پر رد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تعلیم کے لیے اب یہ ایک مؤثر ذریعہ بن چکا ہے، اور جیسے ایک طالب علم کلاس روم میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتا ہے یا اپنے ٹیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کلاس روم کی کمی کو پورا کرتا ہے، اسی طرح وہ اس ذریعہ ابلاغ سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے اور اپنی صلاحیت کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی پوردہ دیہات میں بیٹھے ہوئے طالب علم کے لیے بھی اس کے ذریعے مشرق و مغرب کے ماہر ترین اساتذہ سے کسب فیض کرنا ممکن ہے۔ ایسے تعلیمی مفاد کے لیے اس ذریعے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4، صحت و علاج کے شعبہ میں بھی اس سے مدد لی جا سکتی ہے، بلکہ لی جا رہی ہے۔ اس کے ذریعے ماہر ترین معالجین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان میں ایک ڈاکٹر آپریشن کرتے ہوئے امریکہ کے کسی ڈاکٹر کے مشورہ سے مستفید ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پرنٹ میڈیا، نیشنل اور انٹرنیشنل الیکٹرانک میڈیا جھوٹی خبریں بنانے اور پھیلانے، نیز سچی خبروں کو دبانے اور چھپانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے میں لگا ہوا ہے، اور نہایت مہارت کے ساتھ مظلوم کو ظالم اور ظالم کو مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ان حالات میں سوشل میڈیا کے ذریعے سچائی کو پیش کرنے اور جھوٹ کی قلعی کھولنے کی اہم خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ عالمی و ملکی سطح پر کئی واقعات ایسے ہیں جن میں سوشل میڈیا کی حقیقت بیانی نے ظالموں اور دروغ گوئیوں کو شرمندہ کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سوشل میڈیا کا اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اس کی مضرتوں سے نئی نسل کو بچایا جائے، کیونکہ جن چیزوں میں نفع اور نقصان دونوں پہلو ہوں
اور اس ذریعہ کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہ ہو تو اسلامی نقطۂ نظر سے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو مفید طریقہ پر استعمال کیا جائے اور نقصان دہ پہلو سے بچا جائے۔ جس چاقو سے کسی جانور کو حلال طریقہ پر ذبح کیا جا سکتا ہے اور کسی بیمار کو نشتر لگایا جا سکتا ہے، وہی چاقو کسی بے قصور کے سینہ میں پیوست بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم چاقو کے صحیح استعمال کی تربیت کریں۔ اس پہلو سے سوشل میڈیا میں جن باتوں سے نئی نسل کو بچانے کی ضرورت ہے ان میں چند اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، چھوٹے بچوں کو جہاں تک ممکن ہو اس سے دور رکھا جائے تاکہ ان کی پہنچ ایسی تصویروں تک نہ ہو جائے جو ان کے ذہن کو پراگنڈا کر دے یا قتل و ظلم کے مناظر دیکھ کر ان پر مجرمانہ سوچ پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، طلبہ و طالبات اور نوجوانوں کو تعلیمی اور تعمیری مقاصد کے لیے ایک مختصر وقت ان ذرائع سے استفادہ کے لیے مخصوص کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال انسان کو وقت ضائع کرنے کا عادی بنا دیتا ہے اور پیغامات کی تسلسل کی وجہ سے وہ بعض اچھی چیزوں کو بھی اتنی دیر تک دیکھنے کا خگر ہو جاتا ہے کہ اصل کام سے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا لہو و لعب ہے جس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ صحت کے نقطۂ نظر سے بھی نہایت نقصان دہ ہے۔ نمبر 3، جو عمل عام حالات میں جائز نہیں ہے وہ ان ذرائع کے ذریعے بھی جائز نہیں ہے، جیسے جھوٹ، بہتان تراشی، لوگوں کی کوتاہیوں کو تشدد اسباب کرنا، مذاق اڑانا، سب شتم کے الفاظ لکھنا یا کہنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور ان سے بچنا شرعی فریضہ ہے۔ نمبر 4، ایسی خبریں لکھنا یا ان کو آگے بڑھانا جن سے اختلاف بڑھ سکتا ہے جائز نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ سچائی پر مبنی ہو، اس لیے کہ جو سچ مسلمانوں کے دلوں کو پارا پارا کرتا ہو اور انسان کے درمیان نفرت کی بیج بوتا ہو، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے اور اختلاف کو اتحاد سے بدلنے کا کردار ادا کر سکے۔ نمبر 5، ایسی چیزیں دیکھنا، دکھانا، لکھنا اور پڑھنا سب کا سب حرام ہے جو فحشا اور بے حیائی کے دائرہ میں آتا، خواہ وہ تصویر کی شکل میں ہو یا آواز کی تحریر کی شکل میں ہو یا کارٹون کی شاعر کی شکل میں ہو یا لطیفہ کی۔ ان سے اپنی حفاظت کرنا اس دور میں نوجوانوں کے لیے بہت بڑا جہاد اور ایک عظیم عبادت ہے۔ نمبر 6، سوشل میڈیا پر اسلام اور پیغمبر اسلام، مسلمانوں کی تاریخ اور مقدس مقامات و شخصیات کے بارے میں ایسی نازیبا باتیں بھی آ جاتی ہیں جو بذات طور پر نوجوان تو کیا ہر مسلمان کے خون کو گرما دینے اور دل کو کھولا دینے کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں صبر، سنجیدگی اور متانت سے کام لینا چاہیے اور ایسے جذباتی رد عمل کا اظہار نہیں کرنا چاہیے جو نفرت کو بڑھانے والا ہو۔ اگر ناشائستہ باتوں پر اس طرح کے کمنٹ کیے گئے تو جو لوگ اسلام، امن اور انسانیت کے دشمن ہیں ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس کی بجائے علم کی روشنی میں متعدل اور سنجیدہ طریقہ پر ان کا جواب دینا اور ان کی بات پر ریمارک کرنا چاہیے، کیونکہ جذبات اور اشتعال سے وہ لوگ کام لیتے ہیں جن کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی۔ جن کے پاس دلیل کا ہتھیار موجود ہو ان کو بے برداشت ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ